سورہ یاسین شریف کا آغاز ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 36 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 41 ہے۔ سورہ یاسین شریف جس زمانے میں نازل ہوئی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ دین فرمانا شروع فرما دیا تھا، اور اس کو بھی کچھ عرصہ گزر گیا تھا۔ ابتدا کے اندر اسلام کے پھیلنے کی رفتار بظاہر سلو محسوس ہوئی، کیونکہ جب بھی ابتدا میں کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کی رفتار سلو محسوس ہوتی ہے۔ آپ اگر کوئی عمارت بناتے ہیں تو اس کی بنیاد پختہ کرنے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے، جب بنیاد بن جائے تو پھر عمارت کو بلند کرنا آسان ہے۔ تو ابتدا کے اندر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، لیکن سورہ یاسین شریف اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہونے لگے۔ چونکہ اس وقت کفار کا ہولڈ تھا مکہ مکرمہ پر، مسجد الحرام پر، انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو کافر اس بڑھتی ہوئی تحریک کو روکنا چاہ رہے تھے، اور اس کے لیے مسلمانوں پر وہ بہت ظلم و ستم کر رہے تھے۔ اس زمانے میں سورہ یاسین شریف کا نزول ہوا، اور جب سورہ یاسین شریف نازل ہوئی اس وقت عالم یہ تھا کہ مسجد الحرام خانہ کعبہ کا طواف اور مسجد الحرام میں جا کر نماز پڑھنا مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں جا کے نماز پڑھتے تو کافر آپ کو بہت زیادہ اذیت و تکلیف پہنچاتے۔ ایسے عالم میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ چونکہ یہ جس وقت نازل ہوئی اس وقت 3 ایشو بہت زیادہ تھے۔ ایک تو کافر اللہ تعالی کو ایک ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ کہتے تھے اتنی بڑی کائنات ایک خدا نہیں چلا سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر اور اس کے دلائل بیان کیے گئے، اور ان دلائل میں کائنات میں جو اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس کا ذکر کیا گیا۔ دوسرا ایشو کافروں کے لیے تھا، کافر کہتے تھے کہ یہ نبی عام بشر کی طرح ہے، اور یہ حضور کے کسی مقام و مرتبے کو ماننے کو تیار نہ تھے، تو حضور کی رسالت کا وہ انکار کرتے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں بڑے دلائل کے ساتھ حضور کی رسالت کا بیان ہے اور قرآن کی سچی کتاب ہونے کا بیان ہے۔ تیسرا ایشو جو اس وقت کافروں کے لیے تھا وہ یہ تھا کہ کافر یہ کہتے تھے کہ مر کر جب مٹی میں مل جائیں تو اس وقت ہم دوبارہ پھر کیسے زندہ ہوں گے۔ یعنی یہ 3 باتیں تھیں جس سے کافر بہت شور مچا رہے تھے، اور دیگر کافروں کو اسلام سے روکنے کے لیے وہ پروپیگنڈا کرتے۔ ان تینوں باتوں کا جواب سورہ یاسین شریف میں دیا گیا۔ اس میں 83 آیتیں ہیں، 83 اور 5 رکوع ہیں۔ یاسین شریف کے فضائل ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگ اب ذرا نادانی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اول تو لوگ قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں، اور جو لوگ قرآن کے نام پر درس کرتے ہیں ان میں سے ایک ایسی لوگوں کی تعداد ہے کہ جو قرآن کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن کا درس دیتے ہوئے اپنی عقل سے کام لے کر وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ مشہور ہے کہ یاسین قرآن کا دل ہے، تو وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کوئی جسم ہے کہ اس کا دل ہو۔ حالانکہ جب حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں تو اعتراض کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مومن ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا۔ اگر عقل میں فہم اور دانش آ جائے، وہ حضور کے فرمان کو سمجھ جائے تو یہ عقل کی سعادت ہے، اور نہ سمجھ سکے تو یہ عقل کی کمزوری ہے، اس کا قصور ہے۔ حضور کے سارے فرمان سچے ہیں، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یاسین قرآن کا دل ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا یہ مرکز ہے۔ قرآن میں 3 باتوں پر سب سے زیادہ زور دیا گیا، وحدانیت پر، رسالت پر اور قیامت پر۔ تو یوں سمجھیں کہ دل سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن کا ایسا خلاصہ ہے
کہ جو اسے سمجھ لے وہ قرآن کے مفہوم کو سمجھ لے گا۔ ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، یہ حدیث امام احمد نے 5ویں جلد، مسند امام احمد 5ویں جلد صفحہ نمبر 26-27، ابو داؤد کتاب الجنائز باب نمبر 20، نسائی ابن ماجہ کتاب الجنائز باب نمبر 4۔ معقل بن یسار اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاسین شریف کے متعلق ارشاد فرمایا، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة الا غفر اللہ له، جو کوئی یاسین شریف کو اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اقرؤوها علی موتاکم، اپنے مردوں پر یاسین شریف پڑھو۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو جو نزا کے عالم میں ہو، جو دنیا سے جا رہا ہو، سکرات کے عالم میں ہو تو اس پر یاسین پڑھو، آسانی ہو جائے گی، اور دوسری کہ قبرستان جاؤ تو وہاں پر یاسین شریف کی تلاوت کرو، یا یاسین شریف پڑھ کر اپنے وصال یافتہ انتقال شدہ مسلمانوں کو ایصال ثواب کرو۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کتاب ثواب القرآن 7واں باب، ان لکل شیء قلبا، بے شک ہر چیز کے لیے ایک دل ہے، یعنی ہر چیز کا ایک مرکز ہے، ہر چیز کے لیے سب سے اہم کوئی چیز ہے جو اس کا خلاصہ ہے، اس کا مرکز ہے۔ وقلب القرآن یاسین، اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ ومن قرأ یاسین كتب اللہ بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، جو یاسین کو 1 مرتبہ پڑھے گا، سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی اسے 10 قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ در منصور صفحہ نمبر 481، 5ویں جلد، امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ، جن کا سن وصال 911 ہجری ہے۔ آپ کی یہ تفسیر جو تفسیر بالاحادیث ہے، یعنی حضور کے فرمان، صحابہ و تابعین کے فرمان کی روشنی میں یہ تفسیر لکھی گئی، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کے نسخے کے مطابق صفحہ نمبر 481، 5ویں جلد میں یہ بات لکھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو یاسین شریف پڑھتا ہے، یاسین شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو جمع کرتی ہے، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے، دنیا اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے، ہر برائی اور ہر شر کو دور کرتی ہے، اس کی ہر ضرورت کو پوری کرتی ہے۔ یاسین شریف پڑھنے والوں کو 10 نفلی حج کا ثواب دیا جاتا ہے، 10,000 دینار اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور جو زعفران سے یاسین شریف کو لکھے کسی پیالے پر یا کسی پلیٹ پر، اور حدیث پاک میں یہ ذکر نہیں کہاں پہ لکھے، کسی بھی جگہ پر وہ لکھے اور پھر پانی ڈالے، تو زعفران سے لکھنے کے بعد جب پانی ڈالا جاتا ہے تو زعفران اس پانی میں مکس ہو جاتی ہے، اور پھر اس پانی کو پی لے تو ہر بیماری اس کی دور ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ 1000 نور، یقین، برکتیں اور رحمتیں اس کے سینے میں داخل ہوں گی، اور ہر کینہ اس کے سینے سے دور ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، در منصور ہی میں یہ حدیث پاک ہے، لوددت انہا فی قلب کل انسان من امتی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کے ہر فرد کو سورہ یاسین شریف یاد ہو۔ یہ حضور نے تمنا کی، تو آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ہم یاسین شریف کو یاد کر لیں گے۔ من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جو دن کی ابتدا میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا، پورے دن کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرما دے گا۔ جو رات کو سورہ یاسین شریف روزانہ پڑھے گا، اسے مرتے وقت شہادت کا رتبہ دیا جائے گا۔
جس نے صبح یاسین شریف پڑھی شام تک اس کے لیے آسانی کی جائے گی، اور جو شام کو پڑھے گا اسے صبح تک ہر معاملے میں اس کے لیے آسانی کی جائے گی۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین کو، سورہ یاسین شریف کو میت کے پاس پڑھو، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ یعنی جو مرنے والا ہو، نزا کے عالم میں ہو، اس کے سامنے پڑھی جائے اس کے لیے آسانی ہے، اور جو قبر میں ہو اس کے لیے پڑھی جائے تو اس کے لیے آسانی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جو اپنے دل میں سختی پائے اور محسوس کرے اس کا دل سخت ہے، تو وہ یاسین شریف کو زعفران سے لکھے اور اس کا پانی پی لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور یاسین سے منور کر دے گا۔ سورہ یاسین شریف کی مضامین تو آپ سن چکے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 47 میں سرمایہ دارانہ سوچ کی مذمت کی گئی، اور آیت نمبر 69 میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضور کے جو علوم ہیں اور حضور کو اللہ تعالی نے جو علم دیا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ علامہ آلوسی علیہ رحمہ آپ تفسیر روح المعانی میں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، عربی میں تفسیر ہے۔ علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ المعطی وانا القاسم، اللہ نعمتیں عطا کرنے والا ہے اور میں اللہ کی نعمتوں کو بانٹنے والا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کائنات میں حضور کی حیثیت دل کی طرح ہے، جیسے جسم کا دل ہے تو کائنات کی جان رسول اللہ ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ قرآن کا دل یاسین ہے، اور سورہ یاسین کی ابتدا میں لفظ ہے یاسین، اس سے مراد حضور ہیں۔ تو قرآن کے دل کا آغاز کائنات کے دل کے ذکر سے کیا گیا، حضور کا نام ذکر کیا گیا جو کائنات کی جان ہے۔